سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی شیطان نے بڑا وویلا کیا، رویا ہے شیطان سب سے زیادہ رویا کب؟ ولد رسول اللہ، جب آمد مصطفیٰ ہوئی، میلاد مصطفیٰ کے وقت شیطان نے بڑا وویلا کیا ہے، بڑا رویا۔ آمد مصطفیٰ پہ رونا یہ شیطانی کام ہے، یہ ابلیسی کام ہے۔ اور جب آمد مصطفیٰ ہوئی، اللہ نے جبریل سے فرمایا جا جبریل 3 جھنڈے لے جا۔ مولا کیا کرنا ہے؟ جھنڈوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں میرا محبوب آ گیا ہے، سبحان اللہ، اس کی خوشی میں ایک جھنڈا مشرق میں لگا دے، ایک مغرب میں لگا دے، اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگا دے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی چھتوں پہ جھنڈے نہیں لگانے دیتے، کہتے جھنڈا لگانا غلط ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا ہے، مشرق و مغرب، اور کعبہ یہ زمین کا وسط ہے، درمیانہ حصہ وسط ہے، وہاں پہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ فرمایا اس جگہ پہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آقا کا جھنڈا لگایا ہے، مشرق و مغرب میں، اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ جھنڈا لگا کے گویا کہ خدا نے اعلان کر دیا ہے، اور دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے سلاطینوں، آج سے تمہاری حکومت ختم، تمہاری سلطنت ختم۔ دیکھو مشرق میں بھی میرے محبوب کی حکومت کا جھنڈا ہے، مغرب میں بھی میری حکومت کا، میرے مصطفیٰ کی حکومت کا جھنڈا ہے، میرے گھر پہ بھی میرے محبوب کی حکومت کا جھنڈا ہے۔ آج سے تمہاری حکومت ختم ہے، اب اگر حکومت چلے گی تو میرے محبوب کے چلے گی۔ نعرہ دلاؤ نا انسان دی طرح، پتا چلو یار مسلمان بیٹھے ہو۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، اجبار کی آمد، مرحبا، سید کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آمد مصطفیٰ پہ غم کرنا، رونا دھونا یہ ناریوں کا کام ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا یہ نوریوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نوری ہیں، نور کو ماننے والے ہیں۔ آمد مصطفیٰ پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو سرکار کو نور نہیں مانتے، جو ناری ہیں وہ آج بھی پیٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں سب سے پہلے محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول۔ کہتے میلاد کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ کے بندے قرآن میں لکھا ہے۔ میلاد ہوتا کیا ہے؟ پٹھیاں چھلانگا مارنا تو نہیں نا میلاد، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا میلاد ہے، ذکر حضور کی شان بیان کرنا، آقا کی رفعت، حضور کا مقام بیان کرنا، حضور کے والدین کا ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور کیا ہے؟ عالم ارواح میں سب سے پہلے خود خدا نے محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے، وہی کیا جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ خطیب میں ہوں، سامعین آپ ہیں، وہ عالم ارواح میں خطیب خدا تھا، سامعین نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں نبیوں کے علاوہ کسی کو بلایا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ، بولو ذرا، کسی کو بلایا ہی نہیں۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی محفل ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، میں بلاؤں گا سب جو پاک ہوں گے۔ اس محفل کے اندر کسی پلید کا کام ہے؟
اور یہ محفل ہے میرے محبوب کی، یہاں پہ بلاؤں گا میں نوریوں کو، کسی ناری کا کام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سارے نبیوں کو مدعو کیا، انوائٹ کیا اور خود تقریر فرمائی، وعدہ کیا ہے میرے نبیوں، جب تمہیں حکمت مل جائے، نبوت مل جائے، کتاب مل جائے، صاحب مل جائے، میں تمہیں نبوت کا سیرا سجا دوں۔ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، پھر میرا آ جائے رسول۔ سبحان اللہ، رسول کا کلمہ پڑھنے والا بولو نا، سبحان اللہ، آ جائے میرا رسول۔ اب کوئی اٹھ کے کہے تو رسول تو 313 ہے، رسول تو 313 ہے، تو شاید اس رسول کی بات نہ ہو رہی ہو، بقیہ 312 رسول ہیں، ان میں سے کسی رسول کی بات ہو رہی ہو۔ ہمارے رسول کی بات نہ ہو، کسی اور رسول کی اللہ بات کر رہا ہو۔ ثم جاءکم رسول، کیونکہ نام تو لیا نہیں، رسول کہا نا، اے میرے نبیو، جب تمہیں علم دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں، سب کچھ دے کے تمہیں دنیا میں بھیج دوں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے میرا رسول، پھر میرا آ جائے رسول۔ کہہ سکتا ہے وہ جس رسول کی تم بات کر رہے ہو اس کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، تو پھر کیسے ثابت کرتے ہو کہ اللہ نے اس رسول کے مقام کو بیان کیا، اللہ نے اس رسول کے میلاد کو، اس رسول کی آمد کا ذکر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اور کوئی رسول نہیں، اللہ نے کہا تو رسول ہے، لیکن اللہ نے یہ رسالت کو اپنے محبوب کے ساتھ اس طرح خاص کر دیا، فرمایا دیکھ اب رسول کہہ دیا ہے، جس کو آمینہ کے لال کو رسول کہہ دیا ہے، اب آدم آئے گا، کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم کو بھیجوں گا، کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل کو بھیجوں گا، کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف کو بھیجوں گا، کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، موسیٰ کو بھیجوں گا، کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ کو بھیجوں گا، کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور جب آمینہ کے لال کو بھیجوں گا پھر کلمہ بناؤں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ یار کمال ہے یار، سرکار کی شان سن کے امتی کے چہرے پہ خوشی نہ آئے، سبحان اللہ، امتی کیسا ہے یار، بڑی عجیب بات ہے، تمہیں خوشی نہیں؟ ہم کس لجپال نبی کے امتی ہیں؟ سبحان اللہ، ہیں؟ اب بولو تو صحیح، سبحان اللہ، باپ بڑا ہو نا تو بیٹا کیا کرتا ہے؟ بیٹا ادھر آ، ساری عوام تجھے دیکھنے لگ پڑی ہے، ہماری عوام کے کیا کہنے ہیں؟ ادھر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، پاس سے کوئی کھوتا بھی گزر جائے نا اس کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں، اچھا 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 کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جیسے ڈائناسور آ گیا ہو جو گم شدہ ہے، مفقود ہو گیا ہے کائنات سے۔ باپ بڑا ہو، بیٹا فخر کرتا ہے، میں وہ ہوں جس کے باپ کا نام یہ ہے، میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا۔ اللہ نے شان محبوب کو اتنی عطا فرما دی ہے کہ ہمارے سارے سب کے باپ ابو البشر بابا آدم بھی فخر کرتے ہیں، میں وہ ہوں جس کا بیٹا محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا بیٹا محمد ہے، بولو جس کا بیٹا محمد ہے۔ امت وہ ہے خدا کی قسم کہ جب تورات کی تختیوں پہ جناب موسیٰ نے تمہاری فضیلت کو پڑھا،
تمہارے مقام کو پڑھا، نہیں سمجھ آ رہی؟ اور اپنی اوقات دیکھو اور تذکرے دیکھو کہاں پہ ہیں؟ تورات کے اندر کہاں پہ ہم گناہگار بندے، چھوٹے چھوٹے بندے ابھی آئے نہیں، اللہ نے شان ہماری پہلے تورات میں لکھ دی ہے۔ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ بولو بولو، آمینہ کے لال کا، یہ برکت کس کی ہے؟ آمینہ کے لال کی۔ ہمیں کون جانتا تھا، ہمیں کون مانتا تھا، ہمیں کون پہچانتا تھا؟ وہ یہ مصطفیٰ کے نالین کی برکت ہے، اور جس نے ہمیں اٹھایا اور ذکر تورات میں کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو دیکھا، تمہاری فضیلت نظر آئی، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، عرض کی مولا اتنی سونی امت مجھے عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ امت مجھے تو عطا فرما دے۔ سبحان اللہ اللہ، فرمایا نہیں موسیٰ، امت تجھے نہیں دوں گا، یہ امت تو میں اپنے محبوب کو عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان امت اللہ، میرے محبوب کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، اچھا مولا اگر یہ سونی امت نہیں دیتا تو پھر یہ سونا نبی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا تو مجھے پھر اس سونے نبی کا امتی ہی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کتابوں میں پڑھا 12 نبیوں نے یہ تمنائیں کی، آرزو کی، مولا ہمیں سرکار کی امت میں بنا دے، سبحان اللہ، اور ہمیں بن مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوش قسمتی ہے یار، خدا کی قسم، سبحان اللہ، کیا ہمارے مقدر ہیں، سبحان اللہ، کیا ہماری قسمت ہے۔ اللہ نے کتنا سونا نبی عطا فرمایا، سبحان اللہ، کتاب دی قرآن، ساری کتابوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ امت بنائی تو ساری امتوں کی سردار، سبحان اللہ، اور نبی بھیجا ایسا جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، ہیں؟ خوشی ہو تو ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سبحان اللہ کر، سبحان اللہ، دل پہ ہاتھ رکھیا کرو، دل کس کے لیے دھڑکتا ہے؟ کون ہے تمہارا محبوب؟ اللہ نے دل ایک بنایا ہے، تمہارے دل میں کون کون بستا ہے؟ سبحان اللہ، ذرا دل ذرا چیک تو کرو، ذرا ہاتھ رکھو نا، ہو جوانو رکھو ہاتھ، خدا کی قسم محبوب کریم آج بچہ پڑھ جائے، چھوٹی سی سیٹ پہ بیٹھ جائے، ایک سیٹ پہ بیٹھا مصطفیٰ کو بھلا دیا، زبان ٹٹر چلتی تو ہے لیکن نام مصطفیٰ نہیں لیتی، ذکر مصطفیٰ نہیں کرتی۔ ایک سیٹ ملی، ایک سیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی کو بھلا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اب نبی کو دیکھ، اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، تحت سرا نیچے رہ گیا، ساتوں زمینیں نیچے رہ گئی، پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں زمینیں نیچے ہیں، ساتوں آسمان نیچے ہے، خدا کا عرش بھی نیچے ہے، مصطفیٰ کے قدم اوپر ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا ہے محبوب تم پہ سلامتی ہو، عرض کی مولا صرف مجھے پہ سلامتی، فرمایا نہیں نہیں مجھے پہ نہیں، اس امت پہ بھی سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ امتی ہے، ایک کرسی پہ بیٹھ جائے تو نبی کو بھول جاتا ہے، نبی عرشوں پہ بھی جا کے تمہیں نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے دل بنایا ایک، کتنے بنائے دل؟ ایک، سوچنے والی بات ہے، آنکھیں دو ہیں، کان دو، دو ہیں، ہاتھ بولو، جس کے دو ہیں وہ تو بولو نہیں، دو، پاؤں کتنے ہیں؟ دو، ابھی غور کیا ہے؟
دل بھی ایک ہے زبان بھی ایک ہے. کبھی سوچو تو صحیح میرے جوانوں, تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. آنکھیں دو, کان دو, ہاتھ دو, بازو دو, ٹانگیں دو, قدم دو, پاؤں دو, سارے جسم کے جتنے اعضاء وہ اللہ نے دو دو بنائے. زبان ایک بنائی, دل ایک بنایا صرف اس لیے او میرے بندو زبان میں ایک بنا رہا ہوں, ذکر ہو تو صرف میرے محبوب کا, دل ایک بنا رہا ہوں, اس کے اندر اگر کوئی بسے تو صرف میرا محبوب ہی بس سکے. سبحان اللہ. دو دل نہیں بنائے کہ دوسرا دل میں آ سکے. سبحان اللہ. کئی لوگ ہیں ان کا کام صرف شرک کے فتوے لگانا ہے. انہوں نے کوئی مشینری بڑی جدید قسم کی رکھی ہوئی ہے, اس سے شرک 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 نکلتا ہے. جب ہم سرکار کی شان بیان کریں تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے, اور تم مشرک ہو گئے ہو. سنی کبھی بھی مشرک ہو سکتا نہیں. بولو ذرا, جو سنی ہے وہ تو بولے نہیں. مشرک ہو سکتا نہیں. سنی مشرک ہو سکتا نہیں. سنی سب سے بڑا توحیدی ہے. بولو ذرا, سب سے بڑا توحیدی کون ہے؟ سنی. بول تو صحیح. سنی سنی سب سے بڑا توحیدی ہے. صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سنی ہے اس لیے کہہ رہے کہ سنی سب سے بڑا توحیدی ہے. وہ کہتے ہم ہیں, آپ کہتے ہم ہیں. بابا ہم باتیں نہیں کرتے, دلیل سے ثابت کرتے ہیں. جو سنی ہوگا وہ مشرک نہیں ہو سکتا. سنی سب سے بڑا توحیدی ہے, سب سے بڑا پکا توحیدی ہے. آپ پوچھیں کیسے تو سنو. سنی جب مصطفیٰ کا شریک نہیں بناتا تو مصطفیٰ کے خدا کا کیسے شریک بنائے؟ سبحان اللہ. نہ سمجھے تم لوگ, نہیں سمجھے یار. اور سنی توحیدی اس لیے مشرک کہتے ہیں جو خدا کا شریک بنا دے, خدا کا شریک بنا دے. ہم تو کائنات کے اندر مصطفیٰ کا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں. تو جس کو مصطفیٰ نے بھیجا ہے اس کا شریک ہم کیسے بنائیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آگے چل ذرا میں تمہیں, مصطفیٰ تو مصطفیٰ رہے, آقا کے نالین جیسا کوئی نہیں کائنات میں. حضور کے قدموں جیسا کوئی نہیں کائنات میں. ہاں یہ باتیں عام نہیں ہیں. ہاں یہ حضور کے قدم ہے. زمین پہ لگے ٹھوکر لگائیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. سامنے بیٹھ کے سو رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھوکر لگے نا زمین پہ, اللہ پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے. تو بولو ذرا کج وج کے سو. تم نے تو صرف حضرت اسماعیل کا سنا نا, بچے تھے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑی, ادھر سے اللہ کے نبی اسماعیل نے ٹھوکر لگائی تو زمزم کا چشمہ, بولو ذرا زمزم کا چشمہ, بولو ذرا زمزم کا چشمہ جاری ہوا. جناب ابو طالب مصطفیٰ کے چچا آقا کو لے کے جا رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا, کبھی ادھر کبھی ادھر. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا سرکار نے, ابھی قرآن اترا نہیں ہے, ابھی جبریل نہیں آیا آسمانوں سے سترا چھوڑ. سبحان اللہ. محمد تیرا چچا پیاسا ہے, پانی نہیں مل رہا. مصطفیٰ نے فرمایا چچا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سبحان اللہ. پانی سے نیچے اترے, زمین پہ ایسے ٹھوکر لگائی, پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اللہ تواڈے جو کوئی نعرے لان والا بھی ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ یا رسول اللہ. لان والا مل گیا, نعرے دا جواب لین والے دین والے بھی بیٹھے تھے.
نعرہ لاندے نے جواب تے تسی دے دو یار شرمیلے ہو لاؤ ذرا تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا علی یہ مصطفیٰ کے قدم ہیں سبحان اللہ کس کے قدم ہیں مصطفیٰ کے بولو بولو ذرا کس کے قدم ہیں مصطفیٰ کے گھوڑا بیمار ہے چلنے سے قاصر ہے سب سے پیچھے رہ گیا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ گھوڑا ہے بڑا بیمار ہے کمزور ہے چل نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا فرمایا اس کو لے کے آؤ ادھر سبحان آ اللہ کر ایسے اس کو ٹھوکر لگائے سبحان اللہ پاؤں جو لگایا اب دیکھا سب کے گھوڑے پیچھے ہیں وہ گھوڑا سب سے آگے ہے سبحان اللہ سبحان آقا اللہ کے قدم ہے سبحان یہ اللہ آقا کے قدموں کی ٹھوکر ہے وہ جو بیماروں کو شفا دیتی ہے جو کمزوروں کو طاقت دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے خدا کا کون شریک ہو سکتا ہے جو اللہ نے اپنا محبوب بھیجا اس جیسا کوئی نہیں ہے سبحان اور اس کے قدموں جیسا کوئی نہیں اور اس کے قدموں میں پہننے والے نالین جیسا کوئی نہیں ہے اور سنو ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے وہ خدا تو خدا ہے وہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے وہ آقا جس گدھے پہ بیٹھے وہ کائنات میں اس جیسا گدھا بھی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صرف عقیدت نہیں ہے ہاں گدھا آیا سرکار کی بارگاہ میں باتیں کی ہیں سبحان اللہ ہاں باتیں کی اس نے سرکار سے کیا بات کی میرا جو دادا تھا نا اس کی اولاد میں 70 گدھے ہوئے اور ہر گدھے پہ نبی نے سواری کی ہے سبحان اللہ میرے دادا کی نسل میں میرے سوا کوئی نہیں بچا میں آخری گدھا ہوں اور کوئی گدھا اور آپ آخری نبی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے تے گدھے بھی سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں سبحان اللہ سبحان کیسے عجیب بندر ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں ہاں کہا یا رسول اللہ میرے علاوہ کوئی اور میرے دادا کی اولاد میں کوئی گدھا نہیں رہا میں آخری گدھا اور آپ آخری نبی ہیں یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے پاس تھا وہ مجھ پہ سوار ہونے کی بڑی کوشش کرتا تھا جب بھی چڑھتا تھا میں اس کو گرا دیتا تھا سبحان اللہ کھوتے نو بھی گدھے کو بھی پتا تھا یہ یہودی ہے میرے نبی کو نہیں مانتا ہے سبحان اللہ تے چڑھن نہیں دینا سبحان اللہ تے دین نہیں دینا سبحان اللہ یہ میرے نبی کا منکر ہے آقا مجھے قبول فرمائے آقا نے قبول کیا سرکار نے جو اس پہ سواری کی نا آقا کا جسم اقدس جو اس کے بدن کو لگا ہوئے ہوئے سرکار کے تو علم کے لوگ منکر ہو گئے نا اب اس گدھے کے علم کو چیک کرو خدا کی قسم رسول اللہ نے جس اپنے غلام کو جس صحابی کو بلانا ہوتا نا تو گدھے سے فرماتے جاؤ بلا لاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس صحابی کو جس غلام کو بلانا ہوتا جاؤ بلا کے لاؤ وہ گدھا جاتا اور اپنے منہ سے دروازہ کھٹکھٹاتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گدھے نو بھی پتا ہے وہ صحابی کا گھر کہاں سا ہے سبحان اللہ سرکار نے کس کو بلایا ہے سبحان اللہ دروازے پہ دستک دیتا اپنے منہ سے صحابی بات منہ سے اشارہ کرتا آجا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے تجھے یاد کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی آقا کے گدھے جیسا کوئی گدھا نہیں ہے بھئی تو منہ چوکے کے کتھوں آ گئی میں حضور جیسا ہوں میں کہا منہ ویکھیا ہی نہیں تو اسی بخا دیں گے کہاں پہ مصطفیٰ کی ذات
اور کہاں پہ تو شکر نہیں کرتا؟ اللہ نے اس امت میں پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. اتنا شکر ادا کرو، جتنی سرکار کی نعتیں پڑھو، اس اللہ کے فضل و کرم شکر کے طور پہ جتنے سجدے کرو اتنے کم ہیں. قیامت کے دہاڑے تمہیں پتا چلے گا، قیامت کے دہاڑے پتا چلے گا خدا کی قسم کہ اللہ نے کیسا سونا محبوب ہمیں عطا فرمایا، شانوں والا نبی عطا فرما دیا. اس نبی کی بدولت اللہ نے ہمیں کتنی شانیں عطا فرما دی. ہم کون سی امت ہیں؟ آخری امت ہے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. سنو، نسبت رسول کا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہ دامن کے ساتھ لپٹنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا معاشرے کے میدان میں، حشر کے اصول اور ضابطہ یہی ہے. اور سنو بھائی سنو، ضابطہ اور اصول اور قانون یہی ہے. پہلے آؤ پہلے پاؤ. سبحان اللہ. پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے. لیکن معاشر کے میدان میں قیامت کے دہاڑے اللہ نسبت رسول کی برکت سے ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے حضرت آدم کی قوم، حضرت نوح کی، شیس کی، ادریس کی، یونس کی، ہود کی، لوط کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی، یعقوب کی، یوسف کی، زکریا کی، یحییٰ کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، شعیب کی. اللہ فرمائے گا تم آئے تو پہلے ہو، لیکن جنت میں تم بعد میں جاؤ گے. مولا جنت میں پہلے کون جائے گا؟ سبحان اللہ. آئے ہیں، ہمارا حساب پہلے ہونا چاہیے. جنت میں انٹری بھی پہلے ہونی چاہیے. فرمایا نہیں، یہ دنیا کا قانون تھا، اب میں دیکھوں گا نسبت رسول کو. یہ امت آئی بعد میں ہے، جنت میں جائے گی سب سے پہلے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. قیامت مرحبا سرکار قیامت، مرحبا آقا کی قیامت، مرحبا دلبر کی قیامت. مرحبا. آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ہماری مختصر سی حاضری کو اللہ اپنے عالی دربار میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ جب کبھی پھر آپ سننے کے موڈ میں ہوں گے تو پھر میں آپ کو سرکار کی شان بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کے درود و سلام.